CABG یا بائی پاس سرجری، جسے بائی پاس گرافٹنگ سرجری بھی کہتے ہیں۔ اس سرجری کے ذریعے کورونری آرٹری دل کی شریانوں کے بلاکیج کو بائی پاس کیا جاتا ہے۔ دوران خون کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نیا راستہ بنایا جاتا ہے جو بلاکیج کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے بازو سے گزر جاتا ہے۔ بلاکیج کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر دل کی شریانیں بلاک ہو جائیں تو دل کے عضلات، پٹھوں یا دل کے مسلز کو خون کی سپلائی نہیں ہو سکتی اور وہ دل کا وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے جسے انفارکشن بھی کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ہارٹ اٹیک بھی کہتے ہیں۔ دل کے عضلات اور پٹھے معذور ہو جاتے ہیں۔ دل جو ایک طرح کا پمپ ہوتا ہے، دل کے پمپ کرنے کی قوت کو کم کر دیتا ہے۔ مائیوکارڈیل انفارکشن سے دل کے پمپ کرنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ بائی پاس گرافٹ سرجری میں جسم کے کسی اور جگہ سے صحت مند خون کی شریانوں کا استعمال کرتے ہوئے بائی پاس یعنی ایک نیا راستہ بنایا جاتا ہے۔ خون کی سپلائی دل کے عضلات اور دل کے پٹھوں میں برقرار رکھنے کے لیے بائی پاس کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں بائی پاس کو پیون کاری بھی کہتے ہیں۔ بائی پاس گرافٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ مریض کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ یعنی بھرتی کرنے کے بعد جنرل اینستھیسیا یعنی بے ہوش کیا جاتا ہے اور آپریشن کے درمیان مریض مکمل طور سے بے ہوش رہتا ہے۔ اس کے بعد سینے کو چاک کیا جاتا ہے، یعنی سینے کے درمیان میں چھاتی کے بیچ میں چپٹی ہڈی جسے اسٹرنم کہتے ہیں، اس کو چاک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہارٹ لنگس مشین لگائی جاتی ہے تاکہ دوران خون جاری رہے۔ یہ مشین دل اور پھیپھڑوں کا کام کرتی ہے۔ اس طریقہ کار کی سرجری کو آن پمپ CABG کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دل کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے طور سے دھڑکتا ہوتا ہے اور بنا ہارٹ لنگ مشین لگائے ہوئے بھی سرجری کی جا سکتی ہے، اور اس طریقہ کار کو آف پمپ CABG کہتے ہیں۔ آج کل یہ والا طریقہ کار یعنی آف پمپ طریقہ کار بہت عام ہے۔ اب سرجری میں اگلا قدم ہے گرافٹنگ کا یعنی پیون کاری۔ ایک صحت مند خون کی نالی جسے گرافٹ یا پیون کہتے ہیں جسم میں کسی اور جگہ سے لی جاتی ہے، جیسے سینے، ٹانگ یا بازو سے صحت مند خون کی نالی کا ٹکڑا گرافٹ یا پیون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس گرافٹ کی نالی کا ایک سرا بلاکیج کے پہلے اور دوسرا سرا بلاکیج کے بعد میں آرٹری سے جوڑا جاتا ہے۔ اس طرح سے خون کے بہاؤ کے لیے ایک نیا راستہ بن جاتا ہے اور خون کا بہاؤ بحال ہو جاتا ہے۔ خون کی سپلائی کو دل کے پٹھوں اور مسلز میں برقرار کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے خون کی رگ میں یعنی کورونری آرٹری کے بلاکیج کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے، اور جس جگہ پر ہارٹ مسلز میں خون کی سپلائی کا بلاکیج تھا وہاں خون کی سپلائی کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ CABG کے پہلے کورونری آرٹری اینجیوگرافی کی جاتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے بلاکیجز ہیں اور کہاں اور کتنی خون کی نالیوں یعنی آرٹریز میں موجود ہیں اور کتنا فیصد بلاکیج یعنی بلاکیج کا پرسنٹیج کتنا ہے۔ عام طور سے ایک سے زیادہ بلاکیج موجود ہوتے ہیں۔ سرجن ان نالیوں کے سارے بلاکیجز کو ایک دفعہ کی سرجری میں یعنی ایک ہی سیٹنگ میں بائی پاس کا آپریشن کر دیتے ہیں۔ عام طور سے آرٹریز کے گرافٹس لگائے جاتے ہیں کیونکہ یہ مضبوط اور دیر پا ہوتے ہیں بنسبت وین گرافٹس کے۔ مثال کے طور پر آج کل انٹرنل میموری آرٹری جو چھاتی میں موجود پستان جسے ہم عام زبان میں تھن کہتے ہیں اور انگلش میں میموری گلینڈ کہتے ہیں، اس کو بلڈ سپلائی کرتی ہے۔ انٹرنل میموری آرٹری میموری گلینڈ کو سپلائی کرتی ہے۔ کیونکہ دل بائیں جانب وقوع ہوتا ہے سینے میں، اس لیے بائیں طرف کی انٹرنل میموری آرٹری کا استعمال کیا جاتا ہے بائی پاس گرافٹ کے لیے۔ اگر وین کا گرافٹ لگایا جائے تو دوبارہ بلاکیج ہونے کے مقابلتاً آرٹری کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وین گرافٹس بھی استعمال کیے جاتے ہیں
اور اس طرح کے گرافٹس کے لیے سیفانس میں جو ٹانگ میں موجود ہوتی ہے اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج کل سرجن انٹرنل میموری آرٹری کے گرافٹ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آرٹری کے گرافٹس زیادہ دیر پا ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل میں قیام یا ہاسپٹل اسٹے عام طور سے مریض کو ہاسپٹل میں 7 دن تک رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی صحت یابی کی نگرانی صحیح طریقے سے کی جا سکے۔ ریکوری یا صحت کی بحالی، اس کا دار و مدار مریض کے جسمانی صحت اور کیفیت کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے ہر فرد کے لیے ریکوری کی صحت کی بحالی کے لیے الگ الگ وقت درکار ہوتا ہے۔ ڈسکلیمر یا دستبرداری کی اہم نوٹس، یہ معلومات صرف جانکاری کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کی بنیاد پر کوئی قسم کا علاج یا علاج کی تشخیص یا ڈائگنوسس نہ کریں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والوں کو اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے تو اپنے ڈاکٹر یا میڈیکل ایکسپرٹ سے رابطہ کریں اور خود سے علاج نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو فارورڈ ضرور کریں۔